بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات بی ایس کے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ محمد ہارون الرشید آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 9 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوگا، اور سورہ حجرات کی پہلی 10 آیات یقیناً آپ لوگ سن چکے ہیں، اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح مکمل آپ لوگ اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آج ہم آیت نمبر 11 کو شروع کرتے ہیں۔ حسب سابق پہلے آیات کی تلاوت ہوگی، اور پھر آیات کا ترجمہ ہوگا، اور تیسرے نمبر پر آیات کی مختصر تفسیر ہوگی جو اس سے آیات کے متعلق انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئے گی۔ تو آیات کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا۔ قریب ہے کہ وہ قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں عیب بھی نہ لگاؤ، اور برے القاب سے نہ پکارو، اس لیے کہ ایمان کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ دوسرے کا برا نام لینا، اور جو شخص نہیں توبہ کرتا ان گناہوں سے، پس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، یعنی کہ ظالم۔ یہ ہے آیات کا ترجمہ اور اس کی تلاوت۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سورہ حجرات کے شروع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کیا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ذات اقدس کے بارے میں آداب کی تعلیم دی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے کون کون سی چیزیں آپ نے ملحوظ رکھنی ہیں۔ پہلے نمبر پر آداب پیغمبر کو سکھلایا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ عرض کیا تھا کہ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے کون کون سی چیزیں لازم ہیں، کن چیزوں سے معاشرے میں امن و سکون مطلب کہ لازم ہوگا، اور کن چیزوں سے معاشرے میں امن و سکون آئے گا اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے لیے بھی ایک ماحول میں سب لوگوں نے مل کے رہنا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ اصول و قوانین دیے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اصول و قوانین جو تھے وہ تھے اجتماعیت کے، کہ ایک جگہ پہ سب لوگ رہ رہے ہیں، اجتماعی طور پر ایک جماعت کے لیے کون سے قوانین ہونے چاہیے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس خبر لے کے آئے کسی قوم کے بارے میں، تو فرمایا کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات پر
عمل نہ کیا کرو، اس لیے کہ بغیر تحقیق کے اگر عمل کرو گے تو یقیناً پھر بعد کے اندر اپنے کیے پر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس کے بعد ایک قانون اجتماعیت کا یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ تو صلح کروانے کی کیا اصول و قوانین وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب جو ہے انفرادی طور پر کہ معاشرے میں رہنا ہے، ہر ایک کے لیے انفرادی کچھ اصول و قوانین دیے کہ کچھ انفرادی طور پر بھی معاشرے میں جو امن قائم ہونا ہے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کی زندگی بھی آسان ہوگی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، یہ ایک اصول۔ دوسرا ولا تلمزوا انفسکم، 2 ولا تنابزوا بالالقاب، 3۔ فرمایا یہ 3 اصول دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر کہ معاشرے میں امن و سکون کیسے آئے گا۔ سب سے پہلی بات خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا اہل ایمان ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا اس بات پر دھیان دیجئے گا۔ جی میرے بیٹے میری بیٹیاں میری بات سن رہے ہیں، آپ تک بات جا رہی ہے، تو یقین جانیں یہ ایک حالات و واقعات کی وجہ سے ہم اس طرح آپ تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، مگرنہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں جب ادھر لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے آپ سب لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے میری بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو خدا را جس وقت آپ بھی یہاں لیکچر سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایک کلاس کا ماحول دے کر اسی طریقے توجہ سے سنا کریں کہ جیسے ٹیچر یہ ریکارڈنگ والا نہیں بلکہ حقیقت میں ٹیچر ہارون الرشید آپ کے سامنے بات کر رہا ہے۔ تو بچوں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، اہل ایمان کے ساتھ باتیں کی۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کروں تو فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، فرمایا یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، و بحمدک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، و تبارک اسمک ساری برکتیں تیرے نام کے اندر ہیں، و تعالی جدک تیری بزرگی سب سے بلند ہے، ولا الہ غیرک میرے مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کارساز نہیں، ہماری عبادت کے کوئی اور لائق نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو فرمایا میں نماز ادا کرتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، کہ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے باتیں کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ احکامات بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى یکن خیرا منہن۔ فرمایا مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا حکم کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، کوئی بھی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی بھی بات پر ان کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ تمسخر
اور سخریہ یہ کسے کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کی ایسی عادت کو بیان کرنا، اس کے ایسے حال کو بیان کرنا کہ جس سے لوگ اس پر ہنسیں، لوگ اس کا مزاح بنائیں، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، اس کے کسی ایسے عیب کو بیان کرنا کہ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کو حقیر سمجھا جائے۔ تو فرمایا ایسا کرنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا ہے، ایسے کرنا یہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، عسى يكونوا خيرا منهم، عسى يكن خيرا منهن، فرمایا ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والا ہے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو، اس لیے کہ آپ کسی کے بھی ظاہری حال کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کس کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ کس کا مقام ہے۔ تو فرمایا ظاہری حالت، اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو آپ نے اس آدمی سے نفرت نہیں بلکہ اس سے ہو جانے والے گناہ سے نفرت کرنی ہے کہ جناب یہ نفرت والا کام کر رہا ہے، یہ اس کام سے نفرت ہونی چاہیے، یہ ایک عیب والا کام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کی بے عزتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک وقار اور مقام دیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے ذکر کیا، مردوں کا الگ سے ذکر کیا کہ مردوں کے اندر بھی یہ عادت ہے، عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ فرمایا مرد مردوں کے ساتھ یہ نہ کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کا مذاق اڑانا، عیب نکالنا، اس کی عیب جوئی سامنے آئے، لوگوں کے سامنے اس کو حقیر گردانگی کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس کو حقیر کرنے کے لیے اس کی بے عزتی کی جائے، عیب بیان کیا جائے، تو فرمایا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا صرف زبان سے کرنے کی بات نہیں ہے، فرمایا لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، چہ جائے آپ تحقیر امیز اشارے کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں، آپ کسی کی نقل اتار رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کی عیب جوئی کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اس کے غلط مطلب کہ ایک اس کا غلط امیج لانے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک اور بات جو اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے وہ میں بتانا لازم سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا قوم من قوم، مرد مردوں سے نہ کرے، نساء من نساء، کوئی عورت عورت سے ایسا تمسخر نہ کرے کہ جس سے اس کی حقارت لازم ہو۔ تو یہاں قرآن مجید نے یہ بھی کر دیا کہ جس وقت مرد اور عورت کا اختلاط، ان کا ملنا، غیر محرم مرد اور عورت کا ملنا سرے سے ہے ہی ناجائز، تو پھر مذاق اور تمسخر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قوم من نساء کہ فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے مذاق کرے، عورت مرد سے مذاق کرے، فرمایا غیر محرم مرد نہ عورت سے مذاق کر سکتا ہے، غیر محرم عورت جب وہ غیر محرم مرد سے مذاق کیا، جب وہ مطلب اختلاط ہو ہی نہیں سکتا تو مذاق دور کی بات ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر انسان اپنے اندر جھانکتے رہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے، تو پھر اسے دوسروں کے عیب کو نکالنے کی مطلب کہ وقت ہی نہیں ملے گا، اس کو دوسروں کے عیب کھنگالنے کے لیے اس کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ جیسے کہ ہندوستان کے آخری مسلمان مغل بادشاہ بہادر ظفر نے خوب فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ پھر سنیے گا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس لیے لازم ہے میرے بچوں کہ اپنے آپ کو درست کیجئے گا اور معاشرہ انشاءاللہ ضرور امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا حکم، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ایک دوسرے کے عیب نہ نکالتے پھرو، ایسی باتیں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے عیب والی بات
نہ کرو، ولا تلمزوا انفسکم، فرمائے کہ ایک دوسروں کے عیب نہ نکالو، ایک دوسرے کی حیثیت کو کہ مطلب جناب فلاں تیرے اندر یہ عیب ہے، تو بول اچھا نہیں سکتا، تو فلاں نہیں کر سکتا، تو لنگڑا ہے، تو لولا ہے، تو کانا ہے، فلاں ہے، جس سے اس کی حقارت لازم آئے، تو فرمایا یہ چیز بھی شریعت نے حرام کر دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو، ایسے القاب کہ جس سے اس کی حقارت لازم آئے، جس سے اس کی بے عزتی لازم آئے، تو فرمایا ایسے القاب، ایسے نام رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کا نام بھی نہ بگاڑو، ایک دوسرے کا نام بھی نہ بگاڑو، ایک دوسرے کا نام برے الفاظ میں نہ لو، فرمایا یہ شریعت میں حرام ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے یاد رکھو، اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے فرمایا اس کا اچھا نام لیا جائے۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، حضرت امیر حمزہ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ تو یہ اچھے القاب سے یاد کیا جائے، یہ میرے پیارے پیغمبر نے خود حکم فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں، فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، عیب نہیں نکالنا، اور دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہیں کرنا، فرمایا یہ ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان تو لے آئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، لیکن پھر بھی اگر یہ کام کیے تو فرمایا یہ بہت بڑے گناہ ہوں گے، اور جو اسی حالت میں مر گیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اگر توبہ نہیں کی اس گناہ سے اور اسی میں مر گیا، فرمایا میں اللہ کے ہاں وہ نقصان کرنے والوں میں لکھا گیا کہ یہ ظالم ہے، جیسے ظالم کو سزا ہوگی ایسے ہی اس آدمی کو بھی کیا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا لیکچر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے والے انفرادی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور احکامات بیان فرمائے ہیں کہ معاشرہ کیسے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں چیزیں ضرور سمجھ آ چکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔